یوٹیوب کی ایجوکیشن میں یا دوسری ایجوکیشن میں جو سب سے بڑی مسئلہ آ رہا ہے نا وہ پلیسمنٹ کا. جو اساتذہ کے پاس اور جو درس گاہوں کے سلسلے میں چاہے اسکول ہو یا مدارس ہو، جو سب سے بڑی چیز عدیل بھائی پلیسمنٹ ہے. اب یہاں مجھے اسٹریٹ فارورڈلی بتائیں، 10 سال سے اوپر ہو گیا آپ کو میرے ساتھ، بہت سی چیزیں جو آپ خود بھی پلیسمنٹ کریں، لیکن بہت سی کتنی چیزوں کے اندر ہم نے آپ کو پلیسمنٹس بتائی ہیں. یار میں اپنے تجربے اور اپنی عبارت اور اپنی عمارت سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلیسمنٹ ٹھیک نہیں. اور کتنی جگہوں میں تم نے ہمیں کریکٹ کیا ہوگا کہ یہ پلیسمنٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. نہیں، استاد کے بغیر تو مشکل ہے پلیسمنٹ کا مسئلہ. اگر پلیسمنٹ یوٹیوب کرا سکتی ہے، اگر یوٹیوب اور سوشل میڈیا اتنی ذمہ داری لیتا ہے کہ جو وہ منہ سے نکال رہے ہیں الفاظ اس کی پلیسمنٹ صحیح. اب ہم ایک انسان کو کہتے ہیں جا نکل جا اپنے رستے کے اوپر، جلا لے اپنے آپ. اب اس کی اگر صحیح جگہ سے نکل جائے، پھر وہ صحیح جگہ سے نکل جائے اور وہ غلط جگہ پہ چلا جائے، اگر ہم پلیسمنٹ اس کی نہیں نیوٹرلائز کریں گے تو اس کے اندر یہ آن لائن ایجوکیشن اچھی چیز ہے، مگر بغیر استاد سے براہ راست پڑھنے کے اندر نا وہ پلیسمنٹ صحیح کراتا ہے. آپ کی دین کا علم اور دین کے اوپر تقریریں دینے والے بہت لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے مسلک کے ہوں یا ہمارے مسلک سے ہٹ کے ہوں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، اگر آپ نے منہ سے نکلا ہوا علم پلیس صحیح نہیں کیا نا تو آپ معاشرے میں ایک فساد کھڑا کر رہے ہیں. یاد کے ساتھ علم کا فساد، اور جو شہوت کا اور ڈیزائرز کا فساد ہے نا وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا. ڈیزائر خود اتنی امپیکٹفل نہیں ہوتی. ڈیزائر کی بیس، ڈیزائر ایموشنل ہوتی ہے، ڈیزائر ٹریگرڈ بیسڈ ہوتی ہے، اور ڈیزائر اور شہوات اور خواہشات دنیاوی ٹرینکولائز بیسڈ ہوتی ہیں. ان میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ یہ ایک تحریک کو زیادہ لمبا چلا سکے. علم ہوتا ہے جس کا فساد بھی بہت پاورفل ہوتا ہے اور جس کا انقیاد بھی بہت پاورفل ہوتا ہے، جس کا اعتقاد بھی بہت پاورفل ہوتا ہے اور جس کا نفاذ بھی بہت پاورفل ہوتا ہے، جو علمی پرنسپلز کے ساتھ رچ بس کے آتا ہے. شہوات اور ایموشنز اور ڈیزائرز یہ کبھی بھی نہ فساد بڑا کر سکتی ہیں نہ آباد بڑا کر سکتی ہیں. میرا یہ ماننا ہے. میں سمجھتا ہوں آج معاشرے کے اندر کوئی شخص بھی بیٹھ کے جب فتویٰ دے رہا ہوں نا تو فتویٰ وہ دے سکتا ہے اگر اس کا دعویٰ ہے کہ وہ فتوے دے سکتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اصول فقہ پڑھی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے قواعد فقہ پڑھی ہے. میں یہ کہتا ہوں امام شافعی کی کتاب الام ہو، امام ابن قدامہ کی المغنی ہو، اور امام شوکانی کی نیل الاوطار ہو، یا آپ کے اللہ بھلا کرے امام مالک کی مقدمہ مدونۃ الکبریٰ ہو، جس نے یہ کیا. یہ کتابوں کا کیا فائدہ؟ لوگ کہتے ہیں جی فقہ کا کیا فائدہ، فقہ کا کیا فائدہ. کتنی فضول بات ہے یہ. ہر استاد نے، ہر عالم نے، ہر مجتہد نے 1400 سالوں کے اندر جب انسان اونٹ پہ ٹریول کرتا تھا اور وہاں سے لے کے مختلف صنعت اور مختلف انڈسٹریل ریولوشنز جو آئی ہیں اس پہ اسکالرز نے مختلف ایکسپیڈیشنز اور مختلف کانکویسٹ اور مختلف جہادوں کے بیچ میں کیا کیا فتوے دیے ہیں. کیا ان سب کو پڑھ کے ایک بینچ کا مزاج، ایک بینچ کی جورسپروڈنس، ایک بینچ کا سوچنے کا طریقہ، ایک بینچ کے رولز اور لاز اور قوانین اور پرنسپلز کی اپلیکیشن نہیں پڑھنا؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس کے بغیر آپ قرآن کو بیٹھ کے اس کو اپلائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے، تو پھر گمراہی یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. کیا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے آپ غلط ہو. مجتہد اگر ہوگا تو غلطی بھی کرے گا تو ایک اجر ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آج آپ نے فزکس کے اندر کوئی لا پیش کرنا ہے تو آپ کو سارے فزسٹ کو پڑھنا پڑتا ہے پہلے؟ صحیح. یا آپ ڈائریکٹ E=mc² کے بعد کہیں جی اگلا نیوٹن اور اگلا آئنسٹائن میں ہوں؟ تو یہ سب تک کی اپروچ اور ایکسس کے لیے آپ کو نہیں لگتا ایک گیٹ وے سے گزرنا پڑے گا آپ کو؟ اور وہ گیٹ وے اتنی اسپریڈڈ، ان ڈسپلنڈ، اسپریڈڈ اور نان پلیسڈ ایونیوز سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ؟ جو سوشل میڈیا کی ایجوکیشن ہے وہ اتنی، اس کی پلیسمنٹ ہی نہیں ہے کوئی. کہ آپ نے ایک ڈسکوری کی، ہمیں خوشی ہے آپ نے ڈسکوری کی، آپ نے ایز این انجینئر ڈسکوری کی، زبردست ڈسکوری کی. آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ عواب بھائی، آپ نے پورا میڈیا کا سیٹ اپ کر رہے ہیں، آپ نے اس میں بہت ڈسکوری کی. حسن بھائی کا علیحدہ شوق ہے، انہوں نے ڈسکوری کی. آپ نے جب ڈسکوری کی اور اس کائنات کے راز کھولے تو گلوریفائی کس کو کیا آپ نے؟ اپنے نفس کو یا اس فیلڈ کو؟ ہماری تحریک یہ تھی فیلڈ کو کریں کہ ہم گلوریفائی اس عربی عبارت میں چھپے ہوئے کانسیپٹ کو کر دیں گے جس کا نام قرآن و سنت.
تجربات آپ کے بھی ہیں، تجربات ہمارے بھی ہیں. ہم نے اپنی ترقیوں اور کامیابیوں سے گلوریفائی دین اسلام کو کرنا ہے، یہ ہے منہج ہمارا. یہی ہے. باقی کنڈیاں آپ کے پاس بھی ہیں. جس آدمی نے ایک پہاڑ کھودا ہوگا اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس کا اتنا علم ہوگا آپ کی سوچ ہوگی. عاد اور سمود کے پاس بھی کم نہیں تھا. قوم عاد قوم سو، لیکن انہوں نے ابلیس کے سیٹ اپ کو کمپلیمنٹ کیا. ہماری زندگی کی ہر ترقی کو کمپلیمنٹ شریعت کو ہونا چاہیے، اسلام کو ہونا چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے، تو کیوں نہیں ہم ان پرنسپلز کو ماسٹر کریں کہ کل کو ہم محفل میں بیٹھ کے وہی پرسپیکٹیو جو ہم سے چوری کیا ہوا ہے کسی نے مسلمانوں سے، ہم اس کا دفاع تو کر سکیں گے. سر ایک تو یہ ہمارا برانڈ ہے، اور دوسری بات یہ ہمارے پاس بہت صدیوں پہلے کانسیپٹ موجود تھا جسے آپ فیبریکیٹ کر کے مارکیٹ میں نیا کر کے بیچ رہے ہیں. تو ہمیں تو قوم کے وہ بچے لوگ چاہیے جو ساحل پر بیٹھ نہیں سکتے تھے. انٹلیکچوئل کیوریوسٹی بہت زیادہ تھی، مشکل کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اور جتنا بن دیر ڈن دیر سین اٹ والے معاملے سے گزر چکے ہیں. ویلکم ٹو دا کلب. اف یو وانٹ ٹو، اگر وزڈم کو اور کانکر کرنا ہے، مزید حکیم بننا ہے، تو آئیں. قرآن تو کہتا ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے کہ میں تو ہوں ہی قرآن حکیم، قرآن مبین. حکمت اگر چاہیے تو آؤ قرآن کے پاس آؤ.